بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فانی دنیا کے اندر جس چیز کی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، چاہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا ہو یا جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے اس چیز کا نام ہے سکون، دل کا اطمینان، دل کا چین۔ اور اس سکون کے حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، جائیداد خریدتا ہے، پراپرٹی جمع کرتا ہے۔ اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سکون ان تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اسباب سکون تو ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں اسباب آسائش تو ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں سکون حاصل کرنے کے ذرائع تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ براہ راست ڈائریکٹلی آپ کو سکون نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس لگژری روم ہیں، آپ کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، گھر اور بلڈنگیں ہیں، لیکن ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں ہے زندگی میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں اسباب عیش تو ہو سکتے ہیں، سکون کے سامان تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر سکون نہیں ہے۔ لیکن یہ بذات خود سکون نہیں ہے۔ سکون کس چیز میں ہے؟ اطمینان قلب کس چیز میں ہے؟ دل کا چین کس چیز میں ہے؟ دل کا چین اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، دل کا چین اللہ رب العزت کی محبت میں ہے، اللہ کے عشق کے اندر ہے، اللہ کی محبت کے اندر ہے، اس کی محبت کے اندر ڈوب جانے کے اندر ہے۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ وہ محبت، وہ عشق، وہ پیار، جس محبت اور عشق کے اندر انسان اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو، اپنے بدن کو، اپنے تمام جز کو اللہ کے سامنے رکھ دے اور یہ کہے کہ جیسے محبوب کی مرضی ایسا بندہ اس کے تابع ہے۔ اس محبت کا جب انسان کرنے والا بن جائے گا، اس عشق کو جب نبھانے والا بن جائے گا، اس محبت کے معیار پر کھرا اترنے والا بن جائے گا، تو میرے عزیزو اسی دن سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا کیش فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے زندگیوں میں سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، دل کا چین واپس آ جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ یہ پڑھتے رہے۔ ہاں، ان کا پڑھنا بھی کار ثواب اور فائدے کا کام ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت کرنے والے بن جائے، اس سے عشق نبھانے والے بن جائے۔ اور جب آدمی اس دنیا فانی کے اندر جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے اشارے پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ جب اللہ کو اپنا محبوب بنا لے انسان تو اس کے سامنے اپنے ضمیر کو نچھاور کر دے، اپنے بدن کو سامنے رکھ دے، وہ جیسا کہے ایسے حکم کے مطابق چلنے والا بن جائے۔ کیوں؟ کیسے ہوگا؟ یہ کرنے والا نہ بنے جب حقیقی محبت اور حقیقی عشق حاصل ہوگا، جس کے نتیجے میں زندگیوں میں سکون دیا جائے گا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے بدنوں کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اب جو وہ کہے اس جان پر اس حکم کو لاگو کرے، اس جان پر اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرے۔
جب یہ تمام چیز پیدا ہوگی، جب اس کا عشق ہو جائے گا، اس کی محبت ہو جائے گی، تو زندگیوں میں سکون ہو جائے گا۔ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا۔ ایمان کے ذائقے کا چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے احکامات پر، اس کے آرڈر پر چلنے میں اس کو دلی سکون محسوس ہوگا۔ دل چاہے گا کہ نماز پڑھے، دل چاہے گا کہ رمضان کے روزے رکھے، دل چاہے گا کہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو، دل اس کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی۔ اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھا۔ من رضی باللہ ربا، تین کوالٹی ہو، تین صفت ہو۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہو جائے۔ وبالاسلام دینا، اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کو اپنی ریالٹی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس کا امپلیمنٹ کرے، اس کو لاگو کرے۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر اس نے کہہ دیا یہ کام ہونا ہے تو یہ کام ہونا ہے، کیوں کیسے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا لیا، اسلامی احکامات پر عمل کرنے والا بن گیا، محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا بن گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا قائد بنایا، اپنا لیڈر بنایا، اپنی گھریلو زندگی میں آپ کو آئیڈیل بنایا، اپنی معاشرتی زندگی میں آپ کو نمونہ بنایا۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی، یہ تین کوالٹی ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو اور اس کی لذت کو چکھ لیا۔ اب اس کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں لذت محسوس ہوگی، دل کا سکون محسوس ہوگا، اور جب دل کا چین اور سکون محسوس ہوگا تو چاہے اس دنیا کے اندر اس کو رزق میں وسعت نہ دی جائے، مالداری نہ دی جائے، لیکن اس کی زندگی بادشاہوں کی طرح گزرے گی، اس کی زندگی حکماء سے اوپر گزرے گی، اور ایسی زندگی گزرے گی جس زندگی کے اندر چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، گویا اللہ رب العزت اس کی دنیاوی زندگی کے اندر اس کی زندگی کو جنت بنا دیں گے، اور اس دنیا کے اندر وہ مناظر دیکھے گا، وہ سکون دیکھے گا، وہ چین دیکھے گا جو ایک انسان کو اللہ رب العزت جنت کے اندر نصیب فرمائے۔